شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے، جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں، جو مالک ہیں روز جزا کے۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں۔ بتلا دیجیے ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا ہے، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین لائے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ان کے حق میں خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔ بند لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے سزا بڑی ہے۔ اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں، چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقعے میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، اور ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے۔ سو اور بھی بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو، اور ان کے لیے سزائے دردناک ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسے ہی ایمان لے آؤ جیسے ایمان لائے ہیں اور لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں گے جیسا ایمان لے آئے ہیں یہ بے وقوف۔ یاد رکھو بے شک یہی بے وقوف لیکن اس کا علم نہیں رکھتے۔ اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شرعی سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف استہزاء کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران سرگردان ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، تو سود مند نہ ہوئی ان کو یہ تجارت، اور نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلے۔ ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو، پھر جب روشن کر دیا ہو اس آگ نے اس شخص کے گرد کے سب چیزوں کو ایسی حالت میں سلب کر لیا ہو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو، اور چھوڑ دیا ہو ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہو۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے۔ یا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیری بھی ہو اور رعد و برق بھی ہو۔ جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ موت سے، اور اللہ تعالیٰ احاطے میں لیے ہوئے ہے کافروں کو۔ برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بنائی اس نے لی، جہاں ذرا ان کی بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چڑھنا شروع کر دیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے گوشت و چشم سب کر لیتے۔ بلا شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگوں، عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی کہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں، عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر پردہ عدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں سے غذا تم لوگوں کے واسطے۔ اب تم ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل،
اور تم تو جانتے بوجھتے ہو، اور اگر تم لوگ کچھ خلجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندے خاص پر، تو اچھا پھر تم بنا لو ایک محدود ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو جو خدا سے الگ ہے۔ اگر تم سچے ہو، پھر تم اگر یہ کام نہ کر سکو اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے، تو پھر ذرا بچتے رہیو دوزخ سے، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار ہوئی رکھی ہے کافروں کے واسطے۔ اور خوشخبری سنا دیجیے آپ اے پیغمبر ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے، اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے بہشتیں ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ جب کبھی دیے جائیں گے وہ لوگ ان بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا، تو ہر بار میں یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا اس سے بیشتر، اور ملے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا۔ اور ان کے واسطے ان بہشتوں میں بیویاں ہوں گی صاف پاک کی ہوئی، اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے۔ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے اس بات سے کہ بیان کر دیں کہ کوئی مثال بھی ہو، خواہ مچھر ہو خواہ اس سے بھی بڑی ہوئی ہو، سو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں خواہ کچھ ہی ہو، وہ تو یہی یقین کریں گے کہ بے شک یہ مثال بہت ہی موقع کی ہے ان کے رب کی جانب سے۔ اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں، سوچا ہے کچھ ہی ہو جائے، وہ یوں ہی کہتے رہیں گے کہ وہ کیا مطلب ہوگا جس کا قصد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال سے۔ گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہت سوں کو، اور ہدایت کرتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سوں کو، اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف بے حکومی کرنے والوں کو، جو کہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے تھے اس کے استحکام کے بعد، اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو کہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وابستہ رکھنے کا، اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں۔ بس یہ لوگ ہیں پورے خسارے میں پڑنے والے۔ بھلا کیوں کر ناسپاسی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حالانکہ تھے تو تم محض بے جان، سو تم کو جاندار کیا، پھر تم کو موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے، پھر انہی کے پاس لے جائے جاؤ گے۔ وہ ذات پات ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے سب کا سب، پھر توجہ فرمائے آسمان کی طرف، سو درست کر کے بنا دیے ان کو 7 آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اور جس پر ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں ضرور بناؤں گا زمین میں ایک نائب، فرشتے کہنے لگے کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اس میں اور خون ریزیاں کریں گے، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں بحمد اللہ، اور تقدیس کرتے رہتے ہیں آپ کی۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، اور علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے ناموں کا، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیں، پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھ کو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہیں، ہم کو ہی علم نہیں مگر وہی جو کچھ ہم کو آپ نے علم دیا، بے شک آپ بڑے علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو جب بتلا دیے ان کو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام، تو حق تعالیٰ نے فرمایا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جس کو دل میں رکھتے ہو۔ اور جس وقت حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے، سو سب سجدے میں گر پڑے بجز ابلیس کے کہ اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیوی بہشت میں، پھر کھاؤ دونوں اس میں سے بافراغت جس جگہ سے چاہو، اور نزدیک نہ جانا اس درخت کے ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ بس لغزش دے دی آدم و حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، سو برطرف کر کے رہا ان کو اس عہد سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ نیچے اترو، تم میں سے بعضے بعضوں کے دشمن رہیں گے، اور تم کو زمین پر چند دیر ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک میعاد معین تک۔
بعد میں حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، بے شک وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ہم نے حکم فرمایا نیچے جاؤ اس بحث سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ تو کچھ اندیشہ ہوگا اس پر اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ کو رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور مت بنو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، اور مت لو بمقابلہ میرے احکام کے معاوضہ حقیر کو، اور خاص مجھی سے پورے طور پہ ڈرو، اور مخلوط مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ، اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے بھی ہو، اور قائم کرو تم لوگ نماز کو اور دو زکوٰۃ کو، اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا غضب ہے کہ کہتے ہو اور لوگوں کو کہ نیک کام کرنے کو، اور اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور مدد لو صبر سے اور نماز سے، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو ان پر کچھ بھی دشوار نہیں، وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام کی، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس کو میں نے تم کو تمام دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی تھی، اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرفداری چل سکے گی، اور جبکہ رہائی دی ہم نے تم کو متعلقین فرعون سے جو فکر میں لگے رہتے تھے، تمہاری سخت آزاری کے، گلے کاٹتے تھے تمہاری اولاد ذکور کے، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں بھی ایک امتحان تھا تمہارے پروردگار کی جانب سے بڑا بھاری، اور جب شک کر دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریائے شور کو، پھر ہم نے بچا لیا تم کو اور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو، اور تم معائنہ کر رہے تھے، اور جبکہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا گوسالہ کو موسیٰ کے بعد، اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی، پھر بھی ہم نے درگزر کیا تم سے اتنی بڑی بات ہوئے پیچھے، اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فیصلے کی چیز، اس توقع پر کہ تم راہ پر چلتے رہو، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اپنے اس گوسالے کی تجویز سے، سو اب تم اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پھر بعض آدمیوں کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک، پھر حق تعالیٰ تمہارے حال پر متوجہ ہوئے، بے شک وہ تو ایسے ہی ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں۔ اور جب تم لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز نہ ماریں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر، سو آ پڑی تم پر کڑک بجلی اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تم کو زندہ کر اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد، اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے، اور سایہ افغن کیا ہم نے تم پر ابر کو، اور پہنچایا ہم نے تمہارے پاس ترنت جبین اور بٹیریں، کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور جب ہم نے حکم دیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو، پھر کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو بے تکلفی سے، اور دروازے میں داخل ہونا اور جھکے جھکے اور کہتے جانا کہ توبہ ہے، ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں،
اور ابھی ابھی مزید بڑا اور دیں گے دل سے نیک کام کرنے والوں کو۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اور اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک آفت سماوا، اس وجہ سے کہ وہ عدول حکمی کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے پانی کی دعا مانگی اپنے قوم کے واسطے، اس پر ہم نے حکم دیا کہ اپنے اس عصا کو فلاں پتھر پہ مار دو، بس فوراً اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے۔ معلوم کر لیا ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع، کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، اور حد سے مت نکلو فساد کرتے ہوئے سرزمین میں۔ اور جب تم لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے، آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کریں کہ جو زمین میں اگا کرتی ہیں، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز۔ آپ نے فرمایا کیا تم عوض میں لینا چاہتے ہو ادنیٰ درجے کی چیزوں کو ایسی چیز کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجے کی ہے؟ کسی شہر میں اترو، البتہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو، اور جم گئی ان پر ذلت اور پستی، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے، اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق۔ یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرے سے نکل کر جاتے تھے۔ یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصارہ اور فرقہ صابئین، جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے، ایسوں کے لیے ان کا حق الخدمت بھی ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر، اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور ہم نے طور پر پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر معلق کر دیا کہ قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں جس سے توقع ہو کہ تم متقی بن جاؤ، پھر تم اس قول و قرار کے بعد پھر گئے۔ سو اگر تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو ضرور تم تباہ ہو جاتے، اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے تجاوز کیا تھا دربارہ یوم ہفتے کے۔ سو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بندہ ذلیل بن جاؤ، پھر ہم نے اس کو ایک عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو بھی اس قوم کے معاصر تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ماں بعد زمانے میں آتے رہے، اور موجب نصیحت کرنے والوں کے لیے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک بیل ذبح کرو، وہ لوگ کہنے لگے کہ آیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ، جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے کیا اوصاف ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بالکل بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو، پٹا ہو، دونوں عمروں کے اوسط میں۔ سو اب کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ کہنے لگے کہ درخواست کر دیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، ہم سے یہ بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہو جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ ناظرین کو فرح بخش ہو۔ کہنے لگے ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کر دیجیے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں، کیونکہ ہم کو اس بیل میں اشتباہ ہے، اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو ہل میں چلا ہوا ہو جس سے زمین جوتی جائے، اور نہ اس سے زراعت کی آبپاشی کی جائے، سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب آپ نے پوری بات فرمائی، پھر اس کو ذبح کیا، اور کرتے ہوئے معلوم ہوتے نہ تھے۔ اور جب تم لوگوں نے ایک آدمی کا خون کر دیا، پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو اس صبر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم مخفی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کے کوئی سے ٹکڑے سے چھوا دو۔ اسی طرح حق تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظائر تم کو دکھلاتے ہیں اس توقع پر کہ تم کو عقل سے کام لیا کرو۔ ایسے واقعات کے بعد تمہارے دل پھر بھی سختی رہے تو ان کی مثال پتھر کی سی ہے، یہ سختی میں ان سے زیادہ، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں کہ جو شق ہو جاتے ہیں،
پھر ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں بعضے ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑک آتے ہیں، اور حق تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ کیا اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کا کچھ کر ڈالتے تھے اس کو سمجھنے کے بعد، اور جانتے تھے، اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں یہ باتیں دوسرے بعد یہودیوں کے پاس تو ان سے کہتے ہیں کہ تم کیا مسلمانوں کو وہ باتیں بتلا دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر منکشف کر دی ہیں؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے۔ یہ مضمون اللہ کے پاس ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا ان کو اس کا علم نہیں کہ حق تعالیٰ کو سب خبر ہے، ان چیزوں کی بھی جن کو وہ مخفی رکھتے ہیں اور ان کی بھی جن کا وہ اظہار کر دیتے ہیں، اور ان میں بہت سے ناخواندہ ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے لیکن دل خوش کن باتیں، اور وہ لوگ اور کچھ نہیں خیالات پکا لیتے ہیں۔ تو بڑی خرابی ان کی ہوگی جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ غرض یہ ہوتی ہے کہ اس ذریعے سے کچھ نقد قدر قلیل وصول کر لیں، سو بڑی خرابی آئے گی ان کو اس کی بدولت جس کو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا، اور بڑی خرابی ہوگی ان کو اس کی بدولت جس کو وہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ہرگز ہم کو آتش چھوئے گی نہیں مگر تھوڑے روز جو شمار کر لیے جا سکیں۔ آپ یوں فرما دیجئے، کیا تم لوگوں نے حق تعالیٰ سے کوئی معاہدہ لے لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کے خلاف نہ کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں؟ جو شخص قصداً بری باتیں کرتا رہے اور اس کو اس کی خطا احاطہ کر لے، سو ایسے لوگ اہل دوزخ ہوتے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں گے ایسے لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور جب لیا ہم نے قول و قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت مت کرنا بجز اللہ تعالیٰ کے، اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا، اور اہل قرابت کی بھی، اور بے باپ کے بچوں کی بھی، اور غریب محتاجوں کی بھی، اور عام لوگوں سے بات اچھی طرح کہنا، اور پابندی رکھنا نماز کی، اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ، پھر تم اس سے پھر گئے بجز معدود چند کے، اور تمہاری تو معمولی عادت ہے اقرار کر کے ہٹ جانا۔ اور جب ہم نے تم سے یہ قول و قرار لیا کہ باہم خون ریزی مت کرنا اور ایک دوسرے کو ترک وطن مت کرانا، پھر تو تم نے اقرار بھی کر لیا، اور اقرار بھی ایسا جیسے تم شہادت دیتے ہو، پھر تم یہ موجود ہو کہ باہم قتل و قتال بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کراتے ہو، ان اپنوں کے مقابلے میں امداد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، اور اگر ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جاتا ہے تو ایسوں کو کچھ خرچ کرا کر رہا کرا دیتے ہو، حالانکہ یہ بات ہے کہ تم کو ان کا ترک وطن کرا دینا غیر ممنوع ہے۔ کیا تم کتاب کے بعض پر تو تم ایمان رکھتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے، سو اور کیا سزا ہو ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے بجز رسوائی کے، دنیاوی زندگانی میں اور روز قیامت کو بڑے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگانی کو لے لیا ہے بعوض آخرت کے، سو نہ تو ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ کوئی ان کی طرفداری کرنے پائے گا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد یکے بعد دیگرے پیغمبروں کو بھیجتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل عطا فرمائے، اور ہم نے ان کو روح القدس سے تائید دی۔ کیا جب کبھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا، تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا، سو بعضوں کو تو تم نے جھٹلا دیا اور بعضوں کو قتل ہی کر ڈالتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر خدا کی مار ہے، سو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب ان کو ایک ایسی کتاب پہنچی جو من جانب اللہ ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس کے قبل بیان کیا کرتے تھے کفار سے
پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ پہچانتے ہیں تو اس کا انکار کر بیٹھے، سو خدا کی مار ہو۔ ایسے منکروں پر وہ حالت بری ہے جس کو اختیار کر کے وہ اپنی جانوں کو چھڑانا چاہتے ہیں، یہ کہ انکار کرتے ہیں ایسی چیز کا جو حق تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، محض ضد پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس بندے پر اس کو منظور ہو نازل فرما دے، سو وہ لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور جتنی اس کے علاوہ ہیں ان کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہیں اور تصدیق کرنے والی بھی ہیں اس کی جو ان کے پاس ہے۔ آپ کہیے کہ پھر کیوں قتل کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو؟ اس کی قبل کے زمانے میں اگر تم ایمان رکھنے والے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں لائے، اس پر بھی تم لوگوں نے گوشالہ کو تجویز کر لیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور تم ستم ڈھا رہے تھے۔ اور جب ہم نے تمہارا قول و قرار لیا تھا اور طور کو تمہارے اوپر لا کھڑا کیا تھا، لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں ہمت کے ساتھ اور سنو۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور ہم سے عمل نہ ہوگا، اور ان کے قلوب میں وہی گوشالہ پیوست ہو گیا تھا ان کے کفر کی وجہ سے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ یہ افعال تو بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو کر رہا ہے۔ اگر تم اہل ایمان ہو آپ کہہ دیجئے اگر عالم آخرت محض تمہارے ہی لیے نافع ہے بلا شرک غیر، تو تم موت کی تمنا کر کے دکھلا دو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں، اور حق تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کی، اور آپ ان کو حیات کا حریص اور آدمیوں سے بڑھ کر پائیں گے اور مشرکین سے بھی۔ ان میں کا ایک ایک اس حوث میں ہے، کیا اس کی عمر 1000 برس کی ہو جائے، اور یہ عمر عذاب سے تو نہیں بچا سکتا کہ عمر ہو جائے، اور حق تعالیٰ کے سب پیش نظر ہیں ان کے اعمال۔ آپ یہ کہیے کہ جو شخص جبرائیل سے عداوت رکھے سو انہوں نے قرآن آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے، خداوندی حکم سے اس کی یہ حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے قبل والی کتابوں کی، اور رہنمائی کر رہا ہے اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو۔ جو شخص خدا تعالیٰ کا دشمن ہو اور فرشتوں کا اور پیغمبروں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا، اور ہم نے تو آپ کے پاس بہت سے دلائل اور واضح نازل کیے ہیں، اور کوئی انکار نہیں کیا کرتا مگر صرف وہی لوگ جو حکم عدولی کے عادی ہیں۔ کیا اور جب کبھی بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا ہوگا اس کو ان میں سے کسی نے کسی فریق نے نظر انداز کر دیا ہوگا، بلکہ ان میں زیادہ تو ایسے ہی نکلیں گے جو یقین ہی نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس ایک پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تصدیق بھی کر رہے ہیں اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے، ان اہل کتاب میں کے ایک فریق نے خود اس کتاب اللہ ہی کو پس پوچھ ڈال دیا جیسے ان کو گویا اصلاً علم ہی نہیں، اور انہوں نے ایسی چیز کا اتباع کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا مگر شیاطین کفر کیا کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ آدمیوں کو بھی سحر کی تعلیم کیا کرتے تھے، اور اس کا بھی جو کہ ان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا بابل میں، جن کا نام ہاروت و ماروت ہے، اور وہ دونوں کسی کو نہ بتلاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی ایک امتحان ہے، سو تو کہیں کافر بن جائی ہو۔ سو لوگ ان دونوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے سے کسی مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے تھے، اور یہ لوگ اس کے ذریعے سے کسی کی بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے مگر خدا ہی کے حکم سے، اور ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو ان کو ضرر رساں ہیں اور ان کو نافع نہیں ہیں، اور ضرور یہ بھی اتنا جانتے ہیں کہ جو شخص اس کو اختیار کرے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں۔
کاش ان کو عقل ہوتی، اور اگر وہ لوگ ایمان اور تقویٰ کرتے تو خدا تعالیٰ کے یہاں کا معاوضہ بہتر تھا۔ کاش ان کو عقل ہوتی۔ اے ایمان والو، تم رائنا مت کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو، اور سن لیجیو، اور کافروں کو سزائے دردناک ہوگی۔ ذرا بھی پسند نہیں کرتے کافر لوگ ان اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے اس امر کو کہ تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے کسی طرح کی بہتری نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے ساتھ جس کو منظور ہوتا ہے محسوس فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ ہم کسی آیت کا حکم جو موقوف کر دیتے ہیں یا اس آیت کو فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اس آیت سے بہتر یا اس آیت ہی کی مثال لے آتے ہیں۔ کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں؟ کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ایسے ہیں کہ خاص انہی کی سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اور تمہارا حق تعالیٰ کے سوا کوئی یار و مددگار بھی نہیں ہے؟ ہاں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے درخواستیں کرو جیسا کہ اس کے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواستیں کی جا چکی ہیں، اور جو شخص بجائے ایمان لانے کے کفر کرے بلا شک وہ شخص راہ راست سے دور جا پڑا۔ ان اہل کتاب میں سے بہت تیرے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے پھر کافر کر ڈالیں، محض حسد کی وجہ سے جو کہ خود ان کے دلوں ہی سے ہے، حق واضح ہوئے پیچھے۔ خیر، معاف کرو اور درگزر کرو جب تک حق تعالیٰ اپنا حکم بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اور نمازیں پابندی سے پڑھے جاؤ اور زکوٰۃ دیے جاؤ، اور جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے حق تعالیٰ کے پاس اس کو پالو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہ جانے پائے گا بجز ان لوگوں کے جو یہودی ہوں یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہوں۔ یہ دل بہلانے کی باتیں ہیں۔ آپ کہیے کہ اپنی دلیل لاؤ، اگر تم سچے ہو ضرور دوسرے لوگ جائیں گے۔ جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا عوض ملتا ہے پروردگار کے پاس پہنچ کر، اور نہ ایسے لوگوں پر کوئی اندیشہ ہے اور نہ ایسے لوگ مغموم ہونے والے ہیں۔ اور یہود کہنے لگے کہ نصارہ کس بنیاد پر نہیں، اور نصارہ کہنے لگے کہ یہود کس بنیاد پر نہیں، حالانکہ یہ سب کتابیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ جو کہ بے علم ہیں ان کا سا قول کہنے لگے، سو اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان فیصلہ کر دیں گے قیامت کے روز، اور ان تمام مقدمات میں جن میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو خدا تعالیٰ کی مسجدوں میں ان کا ذکر کیے جانے سے بندش کرے اور ان کے ویران ہونے میں کوشش کرے۔ ان لوگوں کو تو کبھی بے ہیبت ہو کر ان میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا۔ ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور ان کو آخرت میں بھی سزائے عظیم ہوگی۔ اور اللہ کی مملوک ہیں، مشرق بھی اور مغرب بھی، اور تم لوگ جس طرف بھی منہ کرو ادھر اللہ تعالیٰ کا رخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محیط ہے، کامل العلم ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، بلکہ خاص اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں جو خود بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب ان کے محکوم ہیں۔ موجد ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب کسی کام کا پورا کرنا چاہتا ہے تو بس اسی کو فرما دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور جاہل یوں کہتے ہیں کہ ہم سے کیوں نہیں کلام فرماتے اللہ تعالیٰ، یہ ہمارے پاس کوئی اور ہی دلیل آ جائے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی کہتے چلے آئے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، انہی کا سا قول ہے۔ ان سب کے قلوب باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ ہم نے تو بہت سی دلیلیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین چاہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر بھیجا ہے کہ خوشخبری سناتے رہیے اور ڈراتے رہیے، اور آپ سے دوزخ میں جانے والوں کی باس پرس نہ ہوگی، اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ سے یہ یہود اور یہ نصارہ جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے پیرو نہ ہو جائیے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجیے کہ حقیقت میں تو ہدایت کا وہی رستہ ہے جس کو خدا نے بتایا ہے، اور اگر آپ اتباع کرنے لگیں ان کے غلط خیالات کا
علم آ چکنے کے بعد تو آپ کا کوئی خدا سے بچانے والا نہ یار نکلے نہ مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت کرتے رہے جس طرح کی تلاوت کا حق ہے، ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو شخص نہ مانے گا خود ہی ایسے لوگ خسارے میں رہیں گے۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر انعام کیا، اور اس کو میں نے تم کو بہت لوگوں پر فوقیت دی، اور تم ڈرو ایسے دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے نہ کوئی مطالبہ ادا کرنا پائے گا اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کی کوئی سفارش مفید ہوگی، اور نہ ان لوگوں کو کوئی بچا سکے گا۔ اور جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے چند باتوں میں، اور وہ ان کو پوری طور پہ بجا لائے، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا مقتدی بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی کسی کو ارشاد ہوا کہ میرا عہدہ خلاف ورزی کرنے والوں کو نہ ملے گا۔ اور جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد اور امن مقرر رکھا اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح حکم بھیجا کہ میرے گھر کو خوب پاک رکھا کرو بیرونی اور مقامی لوگوں کے واسطے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے۔ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک شہر بنا دیجئے امن والا، اور اس کے بسنے والوں کو پھلوں سے عنایت کیجئے، ان کو جو کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہوں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس شخص کو بھی جو کہ کافر رہے، سو ایسے شخص کو تھوڑے روز تو خوب آرام بتاؤں گا، پھر اس کو کشا عذاب دوزخ میں پہنچا دوں گا، اور ایسے پہنچنے کی جگہ تو بہت ہی بری ہے۔ اور جبکہ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام دیواریں خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اے ہمارے پروردگار، ہم سے قبول فرمائیے، بلا شبہ آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہم کو اپنا اور زیادہ متی بنا لیجئے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے جو آپ کی متی ہو، اور ہم کو ہمارے حج کے احکام بتا دیجئے، اور ہمارے حال پر توجہ رکھیے، اور فی الحقیقت آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے، مہربانی کرنے والے۔ اے ہمارے پروردگار، اور اس جماعت کے اندر انہی میں کا ایک ایسا پیغمبر بھی مقرر کیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کریں، اور ان کو کتاب کی اور خوش فہمی کی تعلیم دیا کریں، اور ان کو پاک کر دیں۔ بلا شبہ آپ ہی ہیں غالب القدر اور کامل الانتظام، اور ملت ابراہیمی سے تو وہی روگردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے احمق ہو، اور ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کیا، اور وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جبکہ ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ تم اطاعت اختیار کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی، اور اسی کے حکم کر گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام بھی، میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، سو تم بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا۔ کیا تم خود موجود تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم لوگ میرے بعد کس چیز کی پرستش کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کی پرستش کریں گے جس کی آپ اور آپ کے بزرگ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق پرستش کرتے آئے ہیں، یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اسی کی اطاعت پر رہیں گے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے کام ان کے کیا ہوا آئے گا، اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آئے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ بھی تو نہ ہوگی۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تم بھی راہ پر پڑ جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو ملت ابراہیم پر رہیں گے جس میں کجی کا نام نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہ تھے۔ کہہ دو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا ہے، اور اس پر بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق
اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف سے بھیجا گیا، اور اس پر بھی جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو کچھ اور انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے، اس کیفیت سے کہ ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ سو اگر وہ بھی اس طریقے سے ایمان لے آئیں جس طریقے سے تم ایمان لائے ہو، تب تو وہ بھی راہ پر لگ جائیں گے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو وہ لوگ تو برسر مخالفت ہی ہیں، تو آپ کی طرف سے عنقریب ہی نمٹ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ ہم اس حالت پر رہیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے، اور کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالیٰ سے خوب تر ہو؟ اور ہم اسی کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، کیا تم لوگ ہم سے حجت کیے جاتے ہو حق تعالیٰ کے معاملے میں، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہم کو ہمارا کیا ہوا ملے گا اور تم کو تمہارا کیا ہوا ملے گا، اور ہم نے صرف حق تعالیٰ کے لیے اپنے کو خالص کر رکھا ہے؟ یا کہہ جاتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یہود یا نصارہ تھے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ تم زیادہ واقف ہو یا حق تعالیٰ؟ اور ایسے شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کا اخفا کرے جو اس کے پاس منجانب اللہ پہنچی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے سے بے خبر نہیں ہے؟ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے کام ان کے کیا ہوا آئے گا، اور تمہارا کام تمہارے کیا ہوا آئے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ بھی تو نہ ہوگی۔